بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم 9th کلاس میرٹون 9 کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس ہم لوگ اپنے پاکستان اسٹڈیز یعنی ہم مطالعہ پاکستان میں اپنا یونٹ نمبر 2 جو ہے اس کو پڑھ رہے تھے، جس میں ہمارا جو کل کا لیکچر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا گاندھی جناح ٹاکس کے بارے میں. یعنی ہم لوگوں نے گاندھی جناح مذاکرات کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ گاندھی اور قائد جو جناح تھے دونوں کے درمیان جو تھے وہ نیگوسیشنز ہوئی تھی، اور یہ قائد ریزیڈنس پہ ہوئی، یعنی ان کے گھر پہ بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 21 لیٹرز جو تھے انہیں بھی ایکسچینج کیا. لیکن یہاں پہ اب بات یہ تھی کہ قائد اعظم کے لیے ڈاؤٹ تھا کہ گاندھی جو تھا تو وہ لیڈر کانگریس کا، ہندوؤں کا بھی تھا، لیکن وہ جتنے بھی یہ نیگوسیشنز تھی، جتنے بھی ٹاکس تھی، ان میں وہ اپنی پرسنل حیثیت سے مل رہا تھا. اس نے بالکل بھی یہ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اپنی ذاتی حیثیت سے آپ سے مل رہا ہوں، میرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کی طرف سے یا کانگریس کی طرف سے. تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ لیڈر ہو کے ایسی بات کر رہا ہے تو یہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد واقعی بات نظر آ گئی. تو اس نے سب سے پہلے جو بات کی، اس نے کہا کہ مسلمانوں کی، اس نے کہا کہ جداگانہ حیثیت سے اس نے انکار کیا. اس نے کہا کہ جو ایک وقت تھا جب بڑی تعداد نے مذہب تبدیل کیا، لیکن مسلمان تو ہو گئے، ان کی قومیت نہیں بدلی. تو قائد اعظم نے کہا کہ جس دن ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا نا گاندھی صاحب، اسی دن سے اس ہندوستان میں ایک نئی قومیت کی بنیاد پڑ گئی تھی. تو آپ کون سی باتوں کے لیے گھوم پھر رہے ہیں؟ اس بات کو پہلے مان لے کہ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ جو ہے اپنا تشخص رکھتا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے. ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے. تو آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی قومیت نہیں بدلی ہے؟ تو کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے ایک دم سے پینتا جو ہے نا بدل لیا، پاسا ہی پلٹ لیا گاندھی نے. کہتے لگا نہیں جی ہم لوگ ایسے کرتے ہیں جناح کہ پہلے انگریز کو نکال دیتے ہیں، تو آپس کے جو مسئلے ہیں ہم دوبارہ سالو کر لیں گے. قائد اعظم نے کہا گاندھی صاحب ایسے کرتے ہیں، پہلے ہم لوگ آپس کے مسئلے حل کرتے ہیں، پھر ہم لوگ جو ہے جو تھرڈ پاور ہے نا ہمارے پاس انگریز ہیں، برٹش، انہیں نکال دیں. کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے قائد اعظم کہ اگر ہم لوگوں نے ایک دفعہ انگریز کو پہلے نکال دیا تو جو میجورٹی ہندو تو میجورٹی میں تھے، کہ اگر ہم لوگوں نے پہلے یہاں سے نکال دیا انگریزوں کو تو پھر کبھی بھی یہ جو ہندو ہیں ہمیں یہاں پر ہمارے رائٹس نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی وجہ سے جو دونوں لیڈرز تھے ان کی آپس کی جو نیگوسیشن تھی وہ ناکام ہو گئی. لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے ساری باتیں کلیئر کر کے انہیں بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کو ڈاؤٹس ہیں، جتنا ڈاؤٹس تھا انہیں پاکستان کو لے کر، وہ سارا کا سارا انہوں نے کلیئر کروا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا نیکسٹ سٹیپ جو اسی کے ساتھ سٹیپ چلتا ہے، خود وہ ذرا نہیں کر سکے نا جب کچھ بھی، تو پھر انہوں نے ایک اور پینترا بدلا. اب یہاں پہ آج کا جو ہمارا جو نیکسٹ انہوں نے جو کام شروع کیا وہ تھا جی شملہ کانفرنس 1945 کا. کچھ تو انگریز جو تھے وہ بھی آئینی حل چاہ رہے تھے، اور کچھ لارڈ ویول مل کر ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی پیچھے ہی رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھا. اب یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں an effort was made for the solution of the constitutional problem of Indo-Pak subcontinent and to organize war against the Japanese in the World War II. کہ برصغیر پاک و ہند کے آئینی مسئلے کو ایک تو حل کرنا تھا، دوسرا جنگ عظیم دوم میں جاپانیوں کے خلاف جنگ کے لیے جنگ کو منظم کرنے کی بھی ایک کوشش کی گئی. یعنی انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم اس کا آئینی حل بھی نکالتے ہیں، دوسرا جو ہے کہ جاپانیوں کے خلاف ہمیں ہندوستانیوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا. ٹھیک ہو گیا. پھر گورنر جنرل لارڈ ویول ڈکلیئر اے پلان ان جون 1945 in which he intended the reformation of Executive Council of Governor General. تو اس نے پھر
جون 1945 میں گورنر جنرل جو اس وقت تھا لارڈ ویول تھا، اس نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس میں انہوں نے گورنر جنرل کی جو ایگزیکٹو یعنی جو انتظامی کونسل تھی، جیسے ہماری کیبنٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، اس طرح سے گورنر کی ایگزیکٹو کونسل تھی، انتظامی کونسل تھی، اس نے کہا میں اس کو دوبارہ سے یعنی اس کی میں از سر نو تشکیل کرنا چاہتا ہوں، ری فارمیشن یعنی دوبارہ سے اس کو میں بنانا چاہتا ہوں۔ He also made it clear that this council will represent all organized parties، اور یہ بھی اس نے واضح کیا کہ یہ جو کونسل ہوگی منظم سیاسی جو جماعتیں ہوں گی ان کی نمائندگی کرے گی، یعنی جو بڑے لیول پہ جماعتیں ہوں گی ان کے نمائندے لے کر یہ کونسل بنائی جائے گی۔ آگے کہتے ہیں ہندوز اینڈ مسلمز ول بی گیون ایکول ریپرزنٹیشن ان اٹ، اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو یکساں ریپرزنٹیشن یعنی نمائندگی دی جائے گی۔ دس کونسل ول بی انکلوڈنگ انٹیریئر، فائنانس اینڈ فارن افیئرز ایکسیپٹ ڈیفینس اینڈ گورنر جنرل اینڈ آل دا پاورز ول بی گیون ٹو انڈینز۔ اب اس میں کہا اس کونسل میں گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ داخلہ، مالیات اور امور خارجہ، یہاں پر آپ کو کہتے ہیں کہ انٹیریئر یعنی داخلہ، فائنانس آپ کا مالیات اور فورن افیئرز آپ کے امور خارجہ، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ جو آپ کے داخلہ، مالیات اور امور خارجہ سمیت جتنے بھی امورز ہوں گے وہ ہندوستانیوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ To discuss the plan, Viceroy called the leading Indian politicians to Shimla۔ اب اس کو ڈسکس کرنے کے لیے یعنی اس منصوبے پر مذاکرات کرنے کے لیے وائس رائے نے ہندوستان کے بڑے لیڈروں کو شملہ آنے کی دعوت دی۔ The conference was held on 25 June 1945 اور 25 جون کو اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اچھا اب ایک اور چیز بھی آپ کو اس کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ادھر جو پارٹی میں شامل ان میں کانگریس تھی، مسلم لیگ تھی، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، یونیسیٹ اور دیگر پارٹیز بھی تھی، اور کانگریس کی طرف سے جو نمائندے آئے تھے ان میں پنڈت نہرو تھے، ابوالکلام آزاد تھے اور بلدیو سنگھ تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھے اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں نیکسٹ کیا کہتے ہیں، There came severe differences between the Congress and the Muslim League regarding representation of Hindu-Muslim proportions and nomination of representative of other sect۔ اب جو یہ کونسل تھی اس میں ہندو مسلم نمائندوں کے تناسب اور مختلف فرقوں کے نمائندگی کے بارے میں مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس جو تھی ان کے درمیان سخت اختلافات سامنے نظر آئے۔ کہ اب جو یہاں پر کیا تھا کہ جو سلیکٹ کرنا تھا ان کے درمیان میں مسلم لیگ اور کانگریس جو تھا دونوں کے درمیان میں بہت سخت اختلافات آئے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی کسی چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب اس نے کہا کہ جو ایگزیکٹو کونسل بنائی جائے گی تو ایگزیکٹو کونسل میں 6 نمائندے ہوں گے کانگریس کے، 5 ہوں گے مسلم لیگ کے اور 3 ہوں گے مائنورٹیز کے، یعنی ٹوٹل 14 بندے ہوں گے جن میں سے 6 کانگریس کے ہوں گے، 5 مسلمز ہوں گے اور 3 جو ہوں گے وہ مائنورٹیز کے ہوں گے۔ تو اس بات پہ بھی یہ تھا کہ یہاں پہ جو مسلم نمائندگی کے تناسب تھا اس پہ بڑے سوئر ڈفرینسز سامنے آئے تھے کہ اب کیا ڈفرینس تھا، اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ واز آف دا view that all the 5 Muslim representatives will be nominated by the Muslim League, while Abul Kalam Azad and other leaders of the Congress were not agreed to this۔ اب یہاں پہ کیا چیز جو ڈفرینس ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ قائد اعظم کا اور مسلم لیگ کا موقف تھا، ان کا ویو پوائنٹ تھا کہ کونسل میں 5 مسلمان نمائندے، کیونکہ دیکھیں 6 ہندوؤں کے تھے، 5 مسلمز کے تھے اور 3 مائنورٹیز کے تھے۔ تو اس نے کہا کہ قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے کہا کہ جو 5 نمائندے ہیں ان کی نامزدگی صرف اور صرف مسلم لیگ کرے گی، کہ جتنے بھی وہ 5 نمائندے ہیں ان کی جو وہ ہے وہ مسلم لیگ کرے گی کہ
ہم جب مسلمان ہیں تو مسلم لیگ کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو وہی کرے گی، جبکہ مولانا ابوالکلام اور اس کے کانگریس لیڈر جو تھے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. not accepted that Muslim League will nominate the Muslim representative. تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ماننے کو تیار بالکل نہیں تھے. that was the Muslims representative. Likewise, Khizr Hayatwana, leader of the United Party of Punjab, for the want of a seat, opposed Quaid-e-Azam that he will nominate the Muslim representative. اب یہاں پہ تھا کس طرح پنجاب کے یونیسٹ پارٹی کے رہنما خضر حیاتوانہ بھی کونسل کی ایک سیٹ کے لیے قائد اعظم کے اس مطالبے کی مخالفت کر رہے تھے کہ وہی کونسل کے لیے مسلمان نمائندہ نامزد کریں گے. اب یہاں پہ یہ تھا کہ گاندھی اور جو ابوالکلام آزاد تھے وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو تھے باقی جو خضر حیاتوانہ تھا جو پنجاب کا گورنر تھا وہ بھی اسی چیز کے بارے میں کر رہا تھا کہ وہ یونیسٹ پارٹی کا رہنما بھی تھا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ایک سیٹ جو ہے مجھے مل جائے. لیکن قائد اعظم جو تھے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، انہوں نے اپنی بات کو اسی طرح مقدم رکھا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور وہی ان کی جو ہے انہیں چوز بھی وہی کرے گی، اور ظاہر سی بات ہے جب کانگریس ہندوؤں کو سلیکٹ کر رہی ہے ان کے پاس یہ ہے، تو مسلم لیگ جب مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو 5 نمائندے مسلمانوں کے جو تھے وہ مسلم لیگ میں سے ہی چنے جانے چاہیے تھے، نہ کہ دوسری جگہوں سے. اچھا جی، اس کے بعد تھا کہ وائسرائے آسکڈ فار لسٹ آف ریپرزینٹیٹیو. جب قائد اعظم نے بالکل نہیں، نہ تو کانگریس کی بات سنی، نہ انہوں نے خضر حیاتوانہ جو تھا جو بڑی کوشش کر رہا تھا ایک سیٹ کے لیے، تو وہ قائد اعظم کے مطالبے کی مخالفت بھی کر رہا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کی بات بھی نہیں مانی. یعنی بہت بڑا کلیش رہا اس طرح قائد اعظم مسلم لیگ اور یہ خضر حیاتوانہ کے درمیان میں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کا نمائندہ چنیں یہاں. تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پہلے جو ہے اس بات کو مان لینا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وائسرائے آسکڈ فار لسٹ آف ریپرزینٹیٹیو فرام بوتھ دا پارٹیز. اب اس نے کہا قائد اعظم سے، بلکہ کانگریس دونوں سے کہا کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ جو اپنی نمائندے آپ لوگ جن کو رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کی ہمیں ایک دونوں لسٹ دے دیں کہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کس کو کرنا چاہیے. قائد اعظم ریفیوزڈ بائی سینگ، قائد اعظم نے انکار کر دیا فہرست دیتے ہوئے. of all these principles may be accept the Muslim League will nominate the Muslim representative. اب انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سے اس نے مانگی فہرست، اور مسلم لیگ سے بھی اور کانگریس ساروں سے مانگی، لیکن قائد اعظم نے فہرست دینے سے انکار کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ پہلے آپ اس پرنسپل، اس اصول کو مان لیں کہ مسلم لیگ ہی مسلمان نمائندے نامزد کرے گی. That will impossible for the viceroy to act upon the proposals of temporary arrangement of government without the cooperation of Muslim League. اب یہاں پہ یہ تھا کہ وائسرائے کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر عارضی حکومت کی تجویز پر عمل کرے. So he himself admitted the failure of the conference and declared that he failed to bring an agreement between the different parties of India. اور اس نے خود ہی اس اعتراف کے ساتھ کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کی مختلف پارٹیز میں جو ہے معاہدہ کرانے میں ناکام رہے ہیں. However, it was decided that elections will be held to know the party representative position of the parties. لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پارٹیوں کی نمائندہ حیثیت کو جانچنے کے لیے انتخابات کروائے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیا کہا کہ اب جو انہوں نے یہ بات کی تھی نا قائد اعظم نے کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس بات کو مان لیا جائے، تو پھر اس نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہیں جو آگے انتخابات کروائے جائیں گے وہی اس چیز کو ثابت کریں گے کہ کیا اس جنا واز رائٹ اور رانگ، کہ الیکشن ہوئے اس بیس پہ کہ دیکھا جائے کہ کیا جنا صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو ہمارا نیکسٹ کا اسٹوڈنٹس اب ٹاپکس ہوگا 1945 کے
الیکشنز، اس میں یہ بات اب ثابت ہوگی اس جنا واز رائٹ اور رانگ. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس کو یاد بھی کرے گا انشاءاللہ. اب آن لائن کلاسز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اسکول میں بھی ملتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.